بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد داؤد علیہ السلام کے بعد انہوں نے حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کی بادشاہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیارے اور انصاف برابر بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حفظ العقل کی بادشاہ دی تھی، اور وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے۔ چرند پرند اور جنات وغیرہ سب ان کے تابع فرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع و عریض ملک عطا کیا، ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرا بھی تکبر نہ تھا۔ وہ اپنے اخراجات کے لیے شاہی خزانے سے ایک پیسہ تک نہ لیتے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے زنبیل سے کر اور اپنے فروخت کر کے کیا کرتے تھے۔ کھانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے جو آٹا پیس بناتے تھے اسی کی روٹی پکا کر کھاتے تھے۔ آپ کے اکثر روزے رکھتے تھے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے۔ تخت سلیمانی کہا جاتا ہے، بادشاہ بننے کے بعد آپ نے ایک نہایت عالی شان اور پرتکلف مکان بنوایا جس میں رقبہ 36 کوس تھا۔ اس مکان کو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا، جس کی دیواروں اور چھتوں پر یاقوت اور زمر جڑے ہوئے تھے۔ پھر اس مکان کے اندر آپ نے اپنے لیے ایک شاندار تخت بنوایا جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ سارا تخت ہاتھی کے دانت سے بنایا گیا جو لال، فیروز، زمردہ جیسے پتھروں سے مرصع تھا، اور اس کی چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھی۔ تخت کے چاروں کونوں میں ایسے درخت تھے جن پر ڈالیاں سونے کی تھیں، اور ہر ڈالی پر ایک طوطی اور طوطا اس بنا کر ان کے پیٹ کے اندر مشک بھر دیا گیا۔ ان درختوں کے خوشے انگوروں کی طرح تھے۔ اس تخت کے نیچے دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگی تھیں جن پر لوگ بیٹھتے تھے۔ ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں سے میں غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ یہ تخت جنات نے بنایا تھا، آپ کے رعایا تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر عظیم شان تخت پر قدم رکھتے تو ان کی ہیبت سے تخت اور حرکت کرنے لگتا، اور طوطی اور طوطا ہاؤس بھی اللہ کے حکم سے اپنے پر پھیلا دیتے تھے جن سے مشک وغیرہ خوشبو نکلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانوروں کی بولی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جب آپ تاج شاہی سر پر رکھتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر متعلق ہو کر آپ کے سر پر سایہ کرتے۔ جس مقام میں تخت سلیمانی تھا اس میں کئی مرحبیں تھیں جہاں عابد و زاہد لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتے تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے تھے۔ آپ پورے اجر و انکسار میں ساتھ ہی اللہ پاک کے حضور کی دعا کرتے، یا الہی میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں، بادشاہوں کے ساتھ بھی، صرف یہی کہ بلکہ پیغمبروں میں بھی ایک پیغمبروں میں ہوں۔ اے میرے مالک، میں تیری نعمت کا کہاں تک شکر ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے حوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ جب آپ اپنے عظیم شان تخت پر بیٹھ کر تخت کو چلانے کا حکم دیتے تو تخت اتنی تیزی رفتاری سے چلتا کہ آپ ہزاروں کوس فاصلے چند منٹوں میں طے کرتے۔ آپ صبح ایک شہر میں، شام کو دوسرے شہر میں ہوتے تھے۔ آپ کے باورچی خانے کے لیے جنات نے بڑی بڑی پتھر کی دیگیں بنائی ہوتی تھیں جنہیں بادل پانی سے بھر دیتے تھے۔ ان دیگوں میں روزانہ کئی ہزار اونٹ کئی ہزار کو سفید پکتے تھے۔ خلقل صبح سے شام تک آپ کے لنگر خانہ سے کھائے پیتی۔ چیونٹی کی بستی وہ نیکسٹ پارٹ میں آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ یہ ایپیسوڈ 1 تھا۔ تھینک یو۔